بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ دلہ یوٹیوب چینل کی جانب سے ایک بار پھر آپ کا بھائی، آپ کا میزبان طارق عزیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے ویلاگ کو میں بطور ویلاگ آپ حضرات کے سامنے گفتگو نہیں کرنا چاہتا، بلکہ ایک ایسی المناک داستان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کو بیان کرنے کے لیے مجھے اپنی زبان کی نہیں بلکہ احساسات کی ضرورت ہوگی شاید۔ آئیے پہلے ایک تصویر دیکھتے ہیں۔ آج کے اخبارات میں چھپنے والی، سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصویر میں جو بات محسوس کرنے والی ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دو بچی ہیں، دو خواتین ہیں، اور 3 آٹے کے بیگز ان لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں اور شاید اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہیں۔ اس تصویر کے 2 پہلو آپ حضرات کے سامنے رکھے جا سکتے ہیں، ایک پازیٹیو بھی اور ایک نیگیٹو بھی، لیکن دونوں ہی قابل افسوس ہیں۔ اس تصویر کو بغور دیکھیے تو 2 سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ مارکیٹ میں آٹے کی قلت ہے اور یہ 2 خواتین گھر سے نکلنے پر مجبور ہوئی، اور نہ جانے کتنی دیر لائن میں لگنے کے بعد ان لوگوں نے 2 بیگ آٹے کے بالآخر حاصل کر لیے ہیں اور اب گھر کی طرف رواں دواں ہیں۔ پہلا سوال حاکم وقت سے ہے کہ آپ لوگوں کی ناقص پالیسیوں، بے حسی، اقتدار کی ہوس، وہ خواہ چلے جانے والے حکمرانوں کی صورت میں ہو یا موجودہ حکمرانوں کی صورت میں ہو، ایک سوال قوم کے سامنے رکھتی ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اتنے وسیع وسائل ہونے کے باوجود یہ نوبت کیوں آ گئی کہ ایک آٹا جو ہماری ضروریات زندگی سے تعلق رکھتا ہے اس کی قلت پیدا ہو گئی، اور آج خواتین گھروں سے باہر نکلنے پر مجبور ہیں لائنوں میں لگ کر آٹا حاصل کرنے کی ایک صحیح ایک کوشش نظر آتی ہے۔ اور آپ حضرات اگر مارکیٹ میں بھی جائیں تو چھوٹے بچے سے لے کر بڑے بزرگوں تک اور خواتین تک لائن میں لگ کر اپنی ضروریات زندگی اور خاص طور پر آٹے کو حاصل کر رہی ہیں، اور آئے روز آٹے کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جس کو روکنے کے لیے بھی کوئی اقدامات مجھے نظر نہیں آ رہے۔ دوسری ایک جو المناک پہلو ہے اس تصویر کا وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں قوم کو بھی اللہ پر رزق دینے پر یقین نہیں ہے، اور ہمارے ملک میں یہ دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ جب کسی چیز کی قلت پیدا ہوتی ہے تو اس کی خریداری بھی بڑھ جاتی ہے، اس خوف سے کہ نہ جانے یہ کل ملے گا یا نہیں ملے گا۔ بظاہر 2 خواتین ہیں اور آٹے کے 3 بیگ اٹھائے جا رہے ہیں۔ ایک ایوریج فیملی بھی اگر اس خواتین سے تعلق رکھتی ہوگی تو یہ 3 بیگ آٹے کے شاید 1 ماہ کے لیے کافی ہوں گے، اور یہی سوچ قوم کی ہمارے مسائل میں اضافہ کرتی ہے، اور سرمایہ کار اس ہماری کمزوری کا اس طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جب وہ کسی چیز کو مارکیٹ میں زیادہ فروخت کرنا چاہیں تو اس کی وقتی قلت پیدا کر دیتی ہے، جب کسی چیز کی قیمت بڑھانا چاہیں تو اس کی وقتی طور پہ قلت پیدا کر دیتی ہے، اور ہماری قوم کی نفسیات سے یہ سرمایہ کار، یہ سرمایہ دار لوگ بخوبی واقف ہیں۔ ایک مصنوعی بحران پیدا کیا جاتا ہے اور قوم کی اس نفسیات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے منہ مانگے دام حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ خواتین جو 2 خواتین نظر آ رہی ہیں، یہ 2 خواتین کی کہانی نہیں ہے، یہ گھر گھر کی کہانی ہے، میری اور آپ کی سب کی کہانی ہے کہ چینی ہو، آٹا ہو، گھی ہو، کوئی بھی ضروریت زندگی ہو، جب اس کی قلت مارکیٹ میں ہوتی ہے تو اس کی خریداری بھی بڑھ جاتی ہے۔ وہ ٹماٹر، پیاز ہو، آلو ہو، ادرک ہو، لہسن ہو، سب کے ساتھ یہی معاجرہ ہے اور سب کے ساتھ یہی کہانی ہے۔ اس تصویر سے بھی یہی چیز محسوس ہوتی ہے کہ اس خاندان کو بھی اور اس خواتین کو بھی اس بات کی فکر لاحق ہے
کہ نہ جانے کل یہ آٹا مارکیٹ میں دستیاب بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، کیوں نہ ایک ماہ کا راشن ابھی سے اکٹھا کر لیا جائے، اور اس طرح سے وہ ذخیرہ اندوز یا وہ مارکیٹ کے بلیک میلرز جس قوم کی نفسیات کو سمجھتے ہیں، وہ اپنے مطلوبہ اہداف حاصل کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں بارہا آپ لوگوں نے ماضی میں بھی یہ دیکھا ہوگا کہ ادرک ہو یا لہسن ہو یا ٹماٹر ہو یا پیاز ہو یا آلو ہو، جس چیز کی قلت پیدا ہوتی ہے اس کی خریداری بھی بڑھ جاتی ہے، اور مارکیٹ میں ایک عجیب سی کیفیت پائی جاتی ہے۔ چینی کا گزشتہ حکومت میں آپ حضرات نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ لوگ ایک ایک کلو چینی لینے کے لیے لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے ہوا کرتے تھے، حالانکہ یقین کریں چینی کی بہت کم مقدار ہوتی ہے جو عام طور پہ گھروں میں استعمال ہوتی ہے۔ ہاں، مزدور طبقہ چینی کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر ان کے گھروں میں 1 کلو چینی لگ رہی ہے، 2 کلو چینی لگ رہی ہے، لیکن جب اس طرح کا ماحول پیدا ہوا تھا تو میں نے ایک ماہ میں استعمال کرنے والے وہ لوگ جن کے پورے مہینے میں صرف 1 کلو چینی لگتی ہے، ان کو میں نے 10 کلو چینی خریدتے ہوئے دیکھا ہے، جس سے فائدہ سرمایہ داروں نے بھرپور اٹھایا ہے۔ آج کل بھی یہی کیفیت ہے، چونکہ میری ملازمت کی نیچر ایسی ہے کہ مجھے ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے۔ جب میں چھوٹے علاقوں میں دیہاتوں میں جا رہا ہوتا ہوں تو میں نے بہت بڑے بڑے جو گودام ہیں پاسکو کے وہ دیکھے ہیں، اور گندم بھری ہوئی ہے، لیکن مارکیٹ میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے جیسے گندم کی آٹے کی قلت ہے۔ اس کا فائدہ وہی طبقہ اٹھا رہا ہے جس کا مقصد اس قوم کی نفسیات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ تاثر دینا ہے کہ شاید کل ہمارے ملک میں آٹا دستیاب نہ ہو، جس نے خریدنا ہے وہ آج خرید لیں، اور اس طرح وہ اپنا آٹا گندم مہنگے داموں بیچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پہلو کوئی بھی ہو، حکومت کی ناقص پالیسی کی وجہ سے یہ نوبت آئی تو بھی مایوس کن ہے اور افسوس کا مقام ہے۔ اگر قوم شعور سے کام نہیں لیتی بلکہ اس طرح سے اور اس نیت سے چیزیں خرید لیتی ہے کہ شاید پتہ نہیں کل میسر ہو یا نہ ہو، آج ہی خرید لیا جائے، یہ قوم کیوں بھول جاتی ہے کہ اگلے سانس کا بھی پتہ ہے، آئے یا نہ آئے، ساما 100 برس کا پل کی خبر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ ہم شعر سنتے ہیں لیکن یقین نہیں رکھتے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ زندگی کے ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے، لیکن ذخیرہ ہر شخص اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے اوقات کے مطابق کرنے کا پورا انتظام کرتا ہے۔ ہمیں من حیث القوم ایک جامع سوچ پیدا کرنی ہوگی، اور اپنی اس سوچ سے کہ ہم اس طرح کی اپنی طرز زندگی کو بدلیں کہ سرمایہ دارانہ سوچ جو ہمیں نفسیاتی طور پر بلیک میل کر کر فائدہ اٹھاتی ہے ان کو ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ اجتماعی سوچ رکھیے، اللہ پہ یقین رکھیے، اور ایک باشعور قوم ہونے کا ثبوت دیجیے۔ انشاءاللہ سرمایہ دار نظام بھی ختم ہو جائے گا اور ظالم حکمران براہ راست پر آ جائیں گے، لیکن شرط یہی ہے کہ ہمیں ایک قوم بننا ہوگا، ایک مضبوط قوم بننا ہوگا، ایک باشعور قوم بننا ہوگا۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ آپ حضرات سے وہی درخواست کہ میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والے ہر ویڈیو آپ حضرات تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔